کوئی 20 سال پہلے ایک دروازہ کسی نے میرے لیے کھولا تھا تاکہ میں اپنی فلمیں بنا سکوں. آئی ہیڈ فنڈنگ اینڈ مینٹرشپ اویلیبل ٹو می. آئی تھنک اٹ از ناؤ ٹائم فار می ٹو پے اٹ فارورڈ. آپ کو کبھی کبھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اب مس مارول آ رہی ہے تو سب آپ کو اون کر رہے ہیں, ایوری بڈی وانٹس ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود یو, اینڈ دین کچھ عرصے پہلے ایوری بڈی از لائک جو میرے سپورٹرز ہیں وہ سپورٹرز رہے تھے, آگے بھی رہیں گے. جو نہیں سپورٹرز ہیں وہ نہیں رہے تھے اور وہ نہ رہیں. Because for me, it has never made a difference to me. I have 20 years of work to show for my work. I have been working since I was 21 years old. اتنا افیکٹو ہونے کے لیے ایز اے پرسن, ایز اے لیڈر, ایز این انفلوئنسر, can you share 2-3 things with us? I wake up very early in the morning. At any given time, I'm working on at least 10 things. I think that I really very passionately believe in telling stories. Hey guys, السلام علیکم, this is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. آج ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی لمبی لسٹ ہے گیسٹس کی ہمارے ساتھ. سو شرمین عبید چنوئی فلمز کی سسٹر کنسرن ہے پٹاخہ پکچرز. انہوں نے ریسنٹلی اسکاٹش ڈاکیومنٹری انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے 10 فلم میکرز کو گرانٹ دی ہے, اور دیز آر 10 فیمیل فلم میکرز. تو آج ہمارے ساتھ وہ لکی پارٹیسپینٹس, لکی فائنلسٹ یہاں موجود ہیں. ہم نے سوچا ان سے ملتے ہیں. دا پروجیکٹ از کالڈ پاکستان اسٹوریز. ان کے سبجیکٹس میں دیکھ چکی ہوں, تھیمز آف فلمس میں دیکھ چکی ہوں, ویری انٹرسٹنگ, ویری ڈفرینٹ, اینڈ ماشاء اللہ سے تھوڑی آف دا کیمرہ بات ہو رہی تھی, بہت انٹرسٹنگ, بڑے جذبے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کچھ اس پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان لوگوں سے, ان خواتین سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے یہاں تک پہنچی اور اس کا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے. Maybe in a little while Sharmeen will also join us in the interview. We also have Novi here, who is the mentor for these girls, and she's from Scotland. But you are French. I've got a little touch of French, yes. Little touch of French. Okay. How do you like Pakistan? I love it. Welcome to Pakistan. The food is delicious, Yeah. and I've been able to see, Karachi. I did the Heritage Walk tour, which is Nice. brilliant. Okay. And Lahore and Islamabad. Okay. So, Assalamu alaikum girls. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ اوکے, who do we start with? بھائی نام میں یاد کرنے کی کوشش کر چکی ہوں, میں پہلے سے گیو اپ کر رہی ہوں. I try. Ariba is here, Maryam is here, Fatma is there, and Serish is there, and بس اتنی یاد ہے مجھے. بینش بہت کوشش کی میں نے, لیکن میں نہیں کر سکی. سو وی ول پاس دا مائک ایز وی اسپیک. جو بات کر رہا ہوگا پلیز مائک لے کے آپ لوگ اس سے لے رہے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ لوگ کافی زیادہ, تو اتنی ہی ہمارے پاس مائکس نہیں تھے. تو ٹیلس یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. آپ دونوں کی ایک ٹیم ہے. یس, یو بوتھ آر, بینش اینڈ آمنہ آر ان ون ٹیم. جی, کیا فلم کا ٹاپک ہے جو آپ بنا رہی ہیں, اور کیسے اس پروگرام کے بارے میں آپ کو پتہ چلا؟ سو ہماری فلم کا نام ہے صنف تال, ویمن آف میلڈی. اوکے. اینڈ ہمارا ٹاپک بیسکلی ایک لڑکی کے بارے میں ہے جو حنزہ سے ان کا تعلق ہے. وہ میوزک کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہیں, اور اس سے زیادہ اپنی ثقافت کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہیں, اور اس کو پرزرو اور پروموٹ کرنے کے لیے وہ ایک انسٹرومنٹ بجاتی ہیں جس کو کہتے ہیں جغنی. اینڈ یہ اس کی کہانی ہے, اینڈ ہاؤ جب آپ کی کمیونٹی, آپ کے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کتنے آگے تک جا سکتے ہیں. تو یہ میری اور آمنہ کی اسٹوری ہے. تو انسپریشن کیا تھی اس فلم کے پیچھے؟ انسپریشن اس طرح سے ملی تھی کہ ابھی کوک اسٹوڈیو سیزن 14 جو گزرا ہے اس کا BTS میں کری تھی اپنے ٹیم کے ساتھ. تو ادھر کافی سارے فیمیل میوزیشنس تھے, ایوا تھی, ویرو تھی, کافی سارے لوگ تھے. تو ان سے کافی اندازہ ہوا بات کر کے کہ میوزک انڈسٹری میں بھی فیمیلس کو وہی مسئلے درکار ہوتے ہیں جو کہ نارملی ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسے ایریا میں, گلگت بلتستان والے ایریا میں, جدھر اپارچونیٹیز بھی کم ہیں, انٹرنیٹ فیسلٹی بھی کم ہے اور ساری چیزیں, تو وہاں پہ لیکن وہ اپنی عورتوں کو اتنا امپاور کر رہے ہیں ایز اے کمیونٹی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عورتیں پلمبنگ بھی کریں, کارپینٹری بھی کریں. وہ ہر شعبے میں گھسانا چاہتے ہیں اپنی عورتوں کو, جو کہ ہمیں سندھ اور پنجاب اور دوسرے صوبوں میں نہیں دکھتا. اوکے. تو ہمیں بس وہ دکھانا تھا کہ اگر پاکستان کے ہی ایک ایسے ایریا میں اتنی آزادی ہے عورتوں کو اور اتنا سپورٹ مل رہا ہے, پوری کمیونٹی مل کے ان کو سپورٹ کر رہی ہے, تو وائی ناٹ ان سندھ اینڈ ان پنجاب. آپ دونوں کراچی سے ہیں؟ ہم دونوں کراچی سے. کیا تھوڑا چھوٹا بیک گراؤنڈ؟ آئی نو یو آر فلم پروڈیوسر. یا سو آئی یوز ٹو بی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور پھر شادی کے بعد میرے ہسبینڈ فلم میکنگ کے بیک گراؤنڈ سے تھے, تو میں نے ان کے ساتھ کام کرنا اسٹارٹ کیا. پھر بس انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, پیشن ہے, شوق تھا, بس یہ تھا کہ
امی ابو کی طرف سے اجازت نہیں تھی, پھر شادی بعد فل فریڈم ملا تو اسٹارٹ ہو گئی. شوہر کے گھر جا کے کرنا جو کرنا ہے, ہاں. وہ والا قصہ تھا اور وہ پورا ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سلما کا شکر. اور وہ آپ ٹیچ کرتی ہیں؟ جی جی, آئی ایم اے لیکچرر ایٹ ویژول اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی, اور مجھے ڈیزائن میں انٹرسٹ ہے. میں ایک کمیونیکیشن ڈیزائن ہی پڑھاتی ہوں, مگر اس کے علاوہ مجھے کہانیاں سنانے کا بہت شوق ہے. تو دس واز این اپرچونیٹی ٹو ٹیل اے اسٹوری, سو آئی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے جی. اریبہ آپ کے پاس آتے ہیں. اریبہ اینڈ فاطمہ, ہاں جی, آپ لوگ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں. ہم لوگ, میرا نام اریبہ ہے اور ہم دونوں اصل میں اوریجنلی اسلام آباد سے ہیں, بٹ وی لیو ان لاہور اینڈ وی ورک ان لاہور. تو کیا کرتی ہیں کیا؟ ہم دونوں فری لانس فلم میکرز ہیں. وی بوتھ گریجویٹڈ فرام NCA اینڈ رائٹ آفٹر وی گریجویٹڈ ہم نے سوچا کہ اسلام آباد نہیں ہم واپس جا سکتے, سو وی ہیو ٹو فائنڈ اے پلیس ان لاہور اینڈ وی ہیو ٹو موو ہیئر. اچھا, آپ کی فلم کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہماری فلم کا نام ہے میرا جسم تمہاری مرضی کویشچن مارک کے میرا ساتھ جسم ہے, تمہاری مرضی ود اے کویشچن مارک. So it's from the name I'm sure you can tell کہ it's on the feminist movement in Pakistan. We initially started with Aurat March and Women Action Forum, and we just wanted a comparison between the two organizations جو 1980s میں ضیاء کے ٹائم کی ایک فیمنسٹ موومنٹ تھی اور آج کل کی عورت مارچ. اور ہم نے مینلی, کیونکہ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اس فلم کے لیے, تو جتنا کنسائزلی ہم یہ ڈسکس کر سکتے تھے ہم نے فیمنسٹ ہسٹری کو ڈسکس کیا ہے, جس میں ہم رانا لیاقت علی کی بھی بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی, جو کہ وچ وی آلسو ور ویری سرپرائز ٹو نو that the kind of critique she got was so similar to what Aurat March now receives. So that is what the premise of the documentary is. Okay. فاطمہ آپ بتائیں, آپ کیا کرتی ہیں ابھی؟ ان کے ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ دونوں ساتھ؟ ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں, we live together in the same house. So both دونوں نے ایک ساتھ اپلائی کیا تھا؟ ہم دونوں نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا. ہم نے جب اپلائی کر رہے تھے تو ہم we struggle with meeting deadlines. So Ariba and I were like, we just, if we apply to this grant, that is enough achievement. We never thought we'd actually get the grant. So, but we got it. تو جب ملا پتہ چلا کہ آپ کا نام ہے تو کیا ریئیکشن تھا؟ کس نے چیخیں زیادہ ماری تھی؟ چیخیں اتنی نہیں ماری تھی, بس میں نے ایک سرپرائز تھے ہم کہ وہ اچھا پر اپلائی کر دیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں. That's what we realized. تو یہ ٹاپک کیوں چوز کیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا کیونکہ آئی ریئلائزڈ کہ ویژول ڈاکیومنٹیشن آف فیمنسٹ ہسٹری بہت کم ہے پاکستان میں. تو یہ صرف ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈ لائک وی ہیو اے بگر گول. obviously we want to make a bigger documentary eventually, a feature documentary eventually on this topic. لیکن ابھی ہم نے ایک چھوٹے سے اسٹارٹ کیا ہے, تو ہوپ فلی آگے اگر ہمیں گرانٹس ملتی رہیں تو ہم اسی پہ اور چیزیں بنائیں. اریبہ آپ کو لگتا ہے عورت مارچ از اے لاسٹ اپرچونیٹی؟ For whom? For everyone, for the cause itself. Why would you say that? What has it achieved? This is exactly why we actually wanted to make the documentary, because ہم لوگ بہت زیادہ debates کرتے ہیں اپنے گھر میں. So about everything that we can talk about, we always have these ongoing debates. And feminism in Pakistan was one of those topics. ہم نے اس کے اوپر اتنی بات کی, اور کچھ critique تو ہمیں تب بھی لگتا تھا کہ بالکل useless and it's pointless, we don't even talk about it. But some of it was actually something that we also talked about. کہ باقی is there any substantial like is there any substance to the movement جو کہ آپ So let me clarify. I'm not talking about feminism. Yeah. I'm talking about specifically Yeah, Aurat no. March. So but that's what I'm saying. So with by saying Aurat Aurat March, March does not mean that I'm against no, feminism. I get it. But with the Aurat March ہم لوگ کا بھی یہی تھا, because Women Action Forum پہ ہم نے already ایک short documentary بنائی ہوئی ہے, اور ہم نے جب ان پہ ریسرچ کی, so we knew they were changing the laws, they were fighting against the state, so it was more substantial. They were actually doing like policy پہ وہ کام کر رہے تھے اپنی کنٹری کی. عورت مارچ کا یہ ڈفرینس ہے کہ they're working on the society. So what they're working on, it can't be seen in a few years. یہ آپ کو بہت, یہ آپ کو شاید 25 سے 50 سال لگیں گے to actually see the change that they're right now 25 سے working on. 50 سال, Or maybe even more. Like in Pakistan, I really feel like it might even take longer. So this is why we actually started working on this documentary, because ہمارے پاس اتنے سوال تھے کہ ہم we wanted the answers for ourselves. ہمیں خود نہیں جواب پتا تھے جب ہم گئے تھے اس ڈاکیومنٹری کو بنانے. I'm looking forward to this one to see, and maybe I'll also get some answers. اچھا جی, آپ نیکسٹ. ہاں, السلام علیکم, میں مریم ہوں. میری ڈاکیومنٹری کا ٹائٹل ہے مائی مدرز ڈاٹر. انفارچونیٹلی جو میری پارٹنر تھی وہ آج نہیں آ سکی. تو دا فلم از بیسکلی اباؤٹ ایک ینگ کرسچن گرل. شی واز 13 جب وہ اغوا ہوئی تھی, اور وہ جب اغوا ہوئی تھی تو جس نے اس کو اغوا کیا تھا اس نے اس کو ریپ کیا, اس کو فورسفلی اسلام قبول کروایا, اس کے ساتھ فورسفلی نکاح بھی کیا. تو اب وہ
شکر ہے وہ اب ریکور ہو کے اپنے گھر واپس آ گئی ہے, لیکن وہ جب گھر واپس آتی ہے تو ایک بہت شاکنگ چیز ڈسکور کرتی ہے, اور یہ فلم بیسکلی اس کی لائف کو کرونیکل کرتی ہے کہ جب وہ واپس آتی ہے ہاؤ شی ڈیلز ود دا ٹراما, ہاؤ شی ڈیلز ود واٹ ہیپنس ٹو ہر اینڈ ہر لائف آفٹر دی ایونٹ. سو یہ آئیڈیا آپ کو کس طرح آیا؟ تو آئیڈیا واز مینلی جو میری پارٹنر اور میں ہوں, ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ جرنلزم میں ہے, اینڈ وی آر بوتھ ویری انٹرسٹڈ ان مارجنلائز کمیونٹیز اینڈ مائنورٹی کمیونٹیز. تو ہمارا یہ تھا کہ وی ریئلی وانٹیڈ ٹو شیڈ اے لائٹ آن communities that are not usually given a voice, especially in Pakistan. تو ہم زیادہ تر یہ اس طرح کے کیسز ہم نیوز میں دیکھتے ہیں, 1 منٹ کے ٹکر میں آتی ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس طرح کی ڈاکیومنٹری نہیں دیکھی جس میں ہم ایک ریپ وکٹم کو ایک وائس دیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد, what does she have to deal with afterwards. It's a very very interesting topic. جب میں پڑھ بھی رہی تھی ڈیٹیلس تو this caught my attention. I was like یہ بہت ڈفرینٹ سبجیکٹ بھی لگ رہا ہے. جی آپ بتائیے گا. جی السلام علیکم, میرا نام فرزین عزیز ہے. جی میری مووی کا نام حقیر ہے اور یہ ایک ٹرانسیکشنل پہ بیسڈ ہے. میں لیکچرر ہوں NCA کالج میں ملٹی میڈیا آرٹس میں ریسرچ میتھڈس اور ویژول ریویو پڑھاتی ہوں, اور میرا الما میٹر بھی رہا ہے, میں نے وہاں سے پوسٹ گریجویشن بھی کی ہے. تو اسٹوری یہ ہے کہ جو میں ٹرانسجینڈر کو پچھلے 10 سالوں سے جانتی ہوں, اور یہ پہلے بیگنگ کرتی تھی لیکن ابھی NGO میں جاب کرتی ہیں, اور ان کا شوق ہے کہ یہ باہر جائیں, ملک سے باہر جائیں تاکہ کھل کے زندگی گزاریں, کیونکہ ان کی فیملی ان کو تسلیم نہیں کرتی. تو یہ ایک ایکچوئل ریئل ایونٹس پہ بیسڈ ہے یہ اسٹوری؟ بالکل بالکل ریئل ایونٹس پہ بیسڈ ہے. اور دا تھنگ از کہ نارمل لائف میں ہر کوئی بلنگ کا آلموسٹ ہر کوئی بلنگ کا شکار کسی نہ کسی طریقے سے رہا ہے. اور میں اپنی اگزامپل لوں تو میں موٹاپے کی وجہ سے رہی ہوں. کئی لوگ انٹرنلائز کر لیتے ہیں, کئی لوگ سویم کر جاتے ہیں. میں نے انٹرنلائز کر لیا, اور پھر سمپتھائز کرنا اور پھر ایمپتھی دکھانا وہ ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے اس طرح کی موویز بنانے کے لیے اور اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے. تو یہ کیٹالاگنگ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ایک اویئرنیس ہو, اور جسٹ سمپلی ٹو ٹیل کہ ہیومنس حقیر نہیں ہیں, چاہے وہ ٹرانسجینڈرس ہوں, ٹرانسیکشولس ہوں, ویمن ہو یا مین ہو, ایوری بڈی از ایکول. یہ بہت خوبصورت آپ کا آئیڈیا ہے. یہ بھی مجھے بڑا انٹرسٹنگ اسٹوری لگی تھی جو آپ نے کی. وی موو آن ٹو سیرش. تھینک یو سو مچ. آپ اور آپ کی پارٹنر دونوں گلگت بلتستان سے؟ یس وی آر فرام گلگت بلتستان. میرا نام سیرش کنول ہے اور میں جرنلزم کی اسٹوڈنٹ ہوں, لاسٹ سیمسٹر میں ہے, اور میں پچھلے 4 سال سے مارجنائزیشن کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہوں جرنلزم ایز اے سٹیزن جرنلسٹ. سو جو ہماری اسٹوری ہے اٹس بیسکلی اباؤٹ اے بردر اینڈ اے سسٹر, دونوں ویژولی امپیئرڈ ہے اور ایک مارجنائز کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. وہ جو سسٹر ہے ان کو بھی ایڈمیشن کرایا جاتا ہے اسکول میں, بردر کو بھی, بٹ دونوں کے اوپر بولنگ ہوتی ہے. لیکن جو اس کی بہن ہے اس کے اوپر ریلیجن کے اوپر زیادہ بولنگ ہوتی ہے, تو پھر وہ اسکول چھوڑ کے آتی ہے. اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, لیکن پیرنٹس کیونکہ وہ اتنے زیادہ ویل فائنینس فیملی سے نہیں ہے کہ اس کو کہیں اور بھیج دیں, پھر وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے. لیکن اس کا بھائی جو ہے وہ سب کا سامنا کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جسٹ مطلب اس کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا گیا, بل بھی کیا گیا لیکن ریلیجن کو بیس بنا کے نہیں. تو انہوں نے پڑھا, ابھی ماشاءاللہ سے وہ اپنے گاؤں کا پہلا بندہ ہے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. یہ بھی سچی اسٹوری ہے؟ یہ سچی اسٹوری ہے. آپ کے آس پاس ہی کہیں ہوئی ہے؟ جی, ہمارا جونیئر ہماری یونیورسٹی میں ساتھ ہوتا ہے, تو ہم نے اس کے اوپر یہ فلم. تو وہ تو بہت خوش ہوں گے کہ آپ ان کے اوپر کہانی بنا رہی ہیں. یس دے آر ویری فلم بنا رہی ہیں. اور وہ جو ہے ابھی اچھا کرکٹ کھیلتا ہے, ہی از اے گڈ پلیئر, اور اس نے وہاں پہ گلگت بلتستان بلائنڈ کرکٹ ایسوسیشن کے نام سے کلب بھی بنائی ہے. نہ صرف خود بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کے یہی ہیں کہ ان کو ویسے بھی اپارچونیٹیز کم ملتی ہے, فیسلٹیز کم ملتی ہے, تو ان کو مینٹل ہیلتھ کی طرف اس کا بڑا ہے, تو ایکٹیوسٹ ہے, اس نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے بڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ میوزیشین بھی ہے, تھوڑا بہت گا بھی لیتا ہے, اور اسٹڈیز میں بہت اچھا ہے. بٹ عائشہ جو ہے اس کی بہن, وہ اس کی بالکل اپوزٹ اسٹوری ہے. اب جب ڈاکومنٹری ریلیز ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یو کینٹ فائنڈ اے سنگل اسمائل آن ہر فیس. وہ بالکل مارجنلائز, اور اس کو کہہ سکتے ہیں وہ گھر سے بھی نہیں نکلتی, تو اس کی لائف کچھ اس طرح سے ہے. تو یہ خیال کیسے آیا کہ ان کے اوپر کہانی بناؤں میں؟
سیما آپ کو بتا سکتی ہے. میں بتاؤں گی کہ اس نے کیسے اسٹوری پچ کیا یہ بتائے گی. باقی جو میرا خیال ہے وہ یہ کہ ہم ایک این جی او میں کام کرتے ہیں. مطلب ہم نے خود بنایا تھا گلگت بلتستان گڈ ول موومنٹ کے نام سے, کیونکہ میں مارجنائز کمیونٹیز کے اوپر اسٹوریز بناتی ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم. تو رفیق سے ملاقات میری وہاں پہ ہوئی تھی اس این جی او میں. وہ بھی آیا تھا, سوشل ایکٹیوسٹ تھا, میٹنگ تھی. میں نے کہا یار یہ تو لوگ تو ہم سے زیادہ تیز ہیں. وہاں پہ اور بھی لوگ تھے, مطلب وہ ود ڈسیبلٹیز تھے, لیکن وہ ہمارا خیال رکھ رہے تھے, ہمیں ان کے خیال رکھنے بجائے. میں نے کہا دس از سو امیزنگ. اور دوسرے وہاں پہ کوئی سنگل ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے, ہیلتھ فیسلٹیز اتنی پور ہے. کووڈ میں ویکسینس کے حوالے سے ان کو بڑا ایشو تھا, تو میں نے ان کے کافی کام کیا تھا. تو یہ جو ٹاپک ہے اسپیشل پرسن فار مارجنائز کمیونٹیز, اٹس ویری نیئر ٹو مائی ہارٹ. تو میں اس کے اوپر کام کرتی رہتی تھی. تو جب سیما نے بتایا کہ یہ اسٹوری ہے اور گرانٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ مجھے ایز اے کو ڈائریکٹر جوائن کرو, میں نے پھر کہا کہ یس آف کورس. پھر میں آ گئی اس میں. ہاں سیما, آپ کو کیسے خیال آیا, کیسے پچ کیا آپ نے آئیڈیا یہ؟ میں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بی ایس ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور وہ بھی وہیں پہ پڑھتا ہے سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں. تو میں ایک دن اپنے کزن سے ملنے کے لیے گئی تھی, تو وہاں پہ ملا تھا مجھے. اوکے, کلاس میٹ تھے. اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اس کو پھر کہانی بنا لوں گی. اوکے, نووی, how was interacting with these girls? Tell me something about them, something that surprised you, something that you loved about them. You've been mentoring them for how many weeks? Well, about 10 weeks, I 10 think weeks. now. Oh, wow. Yes, That's a long I mean, time. the first, well, up to last week, it was just online. Okay. And then we met for the first time a week ago. And I guess, I mean, one thing which doesn't come across when we're working online is humor and generosity. Which you see now. Which we have seen now Yeah. every day. We've Yeah. had our little kind of moments of, you know, fun, and they're so generous with each other. And that's really important for the scheme, because we want them to connect and collaborate in the future. Okay. One Urdu word that you have picked up. Acha. Acha. That's nice. Do you if you get like a little, you know, losing your patience with them, do you sometimes use an Urdu word? Chup kar jao, yeah, something like that. No? Anything? No. She doesn't. Oh, you guys are so lucky. She's very patient. So I don't have to learn the word. Assalamu alaikum Sharmeen. Such an honor to be having you here right now. آپ تھوڑی دیر کے لیے فلائٹ کیچ کرنی ہے انہوں نے, so we're just going to quickly speak to her for 5 minutes and let her go. And she's not well, but she's still giving us time. Really, really thank you. I want to tell you, صبح میں اٹھی, میں ریسرچ کر رہی تھی, آپ کے بارے میں پڑھا, ان سب کے بارے میں پڑھا, and you inspired me so much, and I was like, okay, جو میں کر رہی ہوں مجھے کرتے رہنا چاہیے, because if you can do it, then you know, I have hope that ہم بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے. So thank you for inspiring all of us, a lot of females around the world, you know. یہ جو آپ کا پروگرام ہے, جو انیشیٹو ہے, اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیں, آئی تھنک دیٹ فار می کوئی 20 سال پہلے ایک دروازہ کسی نے میرے لیے کھولا تھا تاکہ میں اپنی فلمیں بنا سکوں. آئی ہیڈ فنڈنگ اینڈ مینٹرشپ اویلیبل ٹو می, اینڈ آئی تھنک اٹ از ناؤ ٹائم فار می ٹو پے اٹ فارورڈ. اینڈ I think that there is so much talent in Pakistan, and there is so much talent in the women of Pakistan, that because I have the ability to perhaps open doors for other women, I wanted to create a platform where I would be able to provide some form of funding and mentorship تاکہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ اپنی فلمیں بنا سکیں, and one day in turn they can open doors for other women. It's a cycle. You do something, you help someone, someone helps someone, and that's how you create an ecosystem. Okay. کیا 2 چیزیں ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہ رہی ہیں, آپ سوچتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ 2 چیزیں اس پروگرام کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد آپ کو نظر آئے, چینج آئے فلم میکنگ میں, سوسائٹی میں, ان جنرل, یو نو, 2 چیزیں جو ذہن میں. آئی تھنک نمبر 1 چیز اس پروگرام کے تحت اینڈ یہ ہے کہ جو بھی لڑکی پاکستان میں فلم بنانا چاہتی ہے, اس کے اندر اسکل سیٹ ہے, وہ اس فنڈنگ کے ذریعے ایک فلم بنا سکے. سو ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہو کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اویلیبلٹی ہے مینٹرشپ اینڈ فنڈنگ کی. نمبر 2 آئی تھنک کہ ایکسپوجر بہت اہم ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ اوبویسلی یہ لڑکیوں نے فلمیں پہلے بھی بنائی ہیں اور آگے بھی بنائیں گے, مگر میرے پلیٹ فارم کے تحت اگر یہ جو لڑکیاں ہیں یہ فلمز بنا کے
इनको आगे हौसला अफजाई हो, their films go to film festivals, audiences watch their films, you know, people who are not familiar with their work become familiar with their work, then I feel like I have done my job. Okay. क्या आप इनके आप चाहेंगे कि इनमें इनकलकेट करें बैलेंस बिटवीन कमर्शलिज्म एंड सिंगल माइंडेडली फॉलोइंग योर पैशन? बिकॉज आपका मैं जर्नी देखती हूँ तो एक ख़ास जर्नी है, एक रास्ता है जिसको आपने फॉलो किया, बट प्रॉब्ली यू हैड द रिसोर्सेज एंड द यू वर, आप इतनी प्रिविलेज थी, आप इतनी लकी थी कि आप वो कर सकती थी. हम में से हर कोई ऐसा नहीं कर सकता. ये जो नए फिल्म मेकर्स हैं ये सब और जो सुन भी रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगी? ये बैलेंस होना ज़रूरी है या नहीं? अपना पैशन फॉलो करो, फिर वो टाइम आ जाएगा जब आप थोड़ा कमर्शलिज्म की तरफ भी जा सकते हैं, अगर आप जाना चाहें तो. 20 साल पहले जब मैंने फिल्म मेकिंग शुरू की थी, पाकिस्तान में एक टेलीविज़न चैनल था PTV. ठीक है. तो अपॉर्चुनिटीज़ तो थी ही नहीं है यहाँ. आई हैड टू मेक माई ओन अपॉर्चुनिटीज़, and I think that these women are also making their own opportunities. I think that सबसे अहम जो चीज़ है for anything in life, and filmmaking is one of them, is that you have to take the first step. You have to know and believe in yourself to know that I can do something. And when you have that belief in yourself, doors will open for you. My path, जो मैंने रास्ता लिया है फिल्म मेकिंग का, बहुत अनकन्वेंशनल है. जैसे क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं. जब मैंने ऑस्कर जीता, लोगों ने कहा आपने कमर्शियल फिल्म्स कर लें, आप कोई भी फिल्म कर सकती हैं. मगर आई वांटेड टू मेक द फिल्म्स दैट मेक मी हैप्पी. एंड अब मैं कमर्शियल फिल्म्स करने लगी हूँ बिकॉज उसके अंदर देयर इज़ जॉय फॉर मी इन दैट. सो आई थिंक दैट देयर इज़ अ पाथ फॉर ऑल ऑफ अस. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दीज वुमेन हियर. Noya has been their mentor, has been leading them from the front. I'm proud of these girls have left their homes and their lives and they've traveled here and they've come together. सिर्फ फंडिंग और मेंटरशिप नहीं होती फिल्म बनाने के लिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए होती है. यू हैव टू बी ब्रेव to make the kind of films these girls have made. You have to be passionate about it and you have to believe in the subject. And so all of these women here will shine bright for Pakistan. I can assure you that. इन सब के जो टॉपिक्स हैं इंटरेस्टिंग हैं, कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं. गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू यू सी दिस हेल्पिंग देम इन लॉन्ग टर्म? I think that it is in Pakistan, it shows Pakistan in such an incredible light कि हमारे मुल्क के अंदर हम अपनी औरतों को अलाउ करते हैं कि they can say what they feel like, they can make the films that they want to, that they have the freedom and the ability to speak their mind. And that is a true sign of a healthy democracy. So if we claim that we live in a healthy democracy, then we must all celebrate the fact that these wonderful women here can speak their minds, can speak the truth and can take the torch forward. आपको कभी कभी थोड़ा सा होता है कि अब मिस मार्वल आ रही है तो सब आपको ओन कर रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद यू, एंड देन कुछ अर्से पहले एवरीबडी इज लाइक, ऐसा ख्याल आता है कभी? Actually no, because I believe that for me I have always told the stories that I wanted to tell. जो मेरे supporters हैं वो supporters रहे थे, आगे भी रहेंगे. जो नहीं supporters हैं वो नहीं रहे थे और वो ना रहे. Because for me it has never made a difference to me, thank God, whether someone supports my work or not. I work. तो आप उस चीज़ से you've gone beyond that. You're focusing on your work. I've always focused on my work. I have 20 years of work to show for my work. I have been working since I was 21 years old. And I will continue to work. And I think that for me it doesn't matter to me. At the end of the day, I know what my true passion, my calling is, and thank God, God rewards me for it. Yes, माशाल्लाह. एक चीज़ जो मे बी इन लोगों को शायद पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि वाओ, आप इतने मतलब यू हैव अ बिजी स्केड्यूल बट आप अपना पैशन भी फॉलो करिए, आप इतनी चीज़ें भी करिए. एंड क्लाइमेट चेंज, लड़कियों की क्या होनी चाहिए वसीयत में, क्या पोजीशन होनी चाहिए, और बहुत सी चीज़ें जिस पर आपने ट्रांसजेंडर्स के बारे में आपने कितना यू हैव डन ऑल दीज कॉजेज very relentlessly in the last few months, I would say. I wonder कि इतना effective होने के लिए as a person, as a leader, as an influencer,
Can you share 2-3 things with us? یہ knowledge کیسے اندر آ رہی ہوتی ہے, کیسے آپ اپنے آپ کو, میں اکیلے تھوڑی یہ کر رہی ہوتی ہوں. I have a whole team of people who work for me, who work with me. But it still drives from you. So we would like to, I don't know, you girls, آپ لوگوں نے لے لیا, مجھے یہ گر جاننا ہے, مجھے پلیز 2-3 بتا دیں. میں پرسنلی جاننا چاہتی ہوں. I was like, I need to know. So I can be as effective as you are. Seriously, 3 things that you can share with us. Habits of yours. I do. My habits. I wake up very early in the morning. And I also do. And at any given time, I'm working on at least 10 things. Oh wow. And I think that I really very passionately believe in telling stories. I always have, and I believe very passionately about this country. I believe in the vision that Jinnah had for Pakistan, and I will fight till the day we actually get back to that vision. I love that line of that campaign. Let's talk about the white in the flag, if I'm saying it correctly. And the sentence that you said, that we have forgotten the Pakistan jo Jinnah ne banaya tha, jahan pe minorities ko bhi right tha. And thank you so much for highlighting that. I think you have to go now. I will let you go. But thank you so much for your time. Thank you so much. This is the future of the country. We sort of opened the doors, but it's their time now. Yeah. And I know that they will shine bright. But میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم سب, یہ میرے سے شاید ایگری کریں گی, یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے, آپ لوگ انٹرویو زیادہ دیا کریں, زیادہ بات کیا کریں, تاکہ no seriously, because when you listen to these real life stories, then you think کہ okay, dream کرنا ایک بات ہے, لیکن dream کی reality بھی possibility ہے. You have shown that to me at least. Thank you so آپ لوگ much. بولیے نا تاکہ These girls don't need to say anything to me. These girls don't need to say anything to me. میں چاہ رہی ہوں میں انٹرویو اگلا والا پکا کرا دیں نا. Thank you so much. Thank you. Thank you. اچھا, سو یہ مجھے بتائیں اپنا پہلا امپریشن جب شرمین سے آپ لوگ ملے, پہلا امپریشن کون سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھا, اور ایک دوسرے سے شیئر بھی کر سکتے ہیں کس کا کوئی ریئیکشن, کون اسٹارٹ کرو گے؟ آئی تھنک ہم سبھی بہت ایکسائٹیڈ تھے اور سبھی اسٹار اسٹرک تھے, اور ہمیں انرجی بہت زیادہ فیل ہوئی تھی ان کی طرف سے. شی واز ویری 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 ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا ہول پروجیکٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو فرسٹ امپریشنس تو یہی تھے, اینڈ ابھی بھی ریئل نہیں لگتا کہ وہ ہمارے سامنے کھڑی ہیں. میں نے تو لکھ کے رکھا ہے وین نشرا کم, اینڈ وہ ٹائم بھی میں نے ڈائری پہ لکھ کے رکھا, اس نے کہا گائز شرمین از ولنگ ٹو میٹ یو آل گائز. تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ بیکاز مطلب مجھے نا ایک کریز تھا ان سے ملنے کا. یوزلی آئی ڈونٹ انسپائر وتھ پیپل, بہت کم لوگوں سے مجھے انسپریشن ملتی ہے, اینڈ جتنی ان سے مجھے انسپریشن ملی ہے وہ مجھے کسی اور سے کبھی نہیں ملی. تو کیا کچھ چیخ ویخ ماری کسی نے, کچھ ریئیکشن, کوئی تو انٹرسٹنگ ریئیکشن؟ I was just expressionless, literally that intense. So you were starstruck. That's okay. Acha, one thing that you guys have learned from her, each one of you, please tell me. ان کی ریزیلینس. آئی تھنک ریزیلینس, ایون اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہو تو, اور کوئی چیز اگر ٹھان لیں تو اس کو پورے طریقے سے مطلب پائے تکمیل تک پہنچا سکیں, اور اس کو اپنی جان لگا کر نبھائیں. Very nice. Okay. I think one thing that I learned from her is that آپ کے پاس جو بھی ہے اس کو جنرosity سے سامنے والے کو دیں, چاہے وہ وقت ہی کیوں نہ ہو, آپ اس کو جنرosity سے اور فوکس سے سامنے والے کو دیں. تو میں نے ان سے یہ سیکھا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے چیز بتائی ہے. مطلب میں ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنا ٹائم ملے گا, اور اتنا جیسے ایونٹ میں کس طرح بات کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کہ مطلب لوگوں سے ہر چیز کہ آپ نے کیسے اپنا پروجیکٹ بتانا ہے لوگوں کو. آئی تھنک مینلی یہی تھا کہ ایز فلم میکرز یو آلویز تھنک کہ بس آرٹ بنا دینا آپ کا کام ہے, بٹ وی لرن فرام ہر کہ دیٹس ناٹ اٹ. آپ کو یو کائنڈ آف ہیو ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ اٹ. اگر آپ کی فلم کسی نے دیکھی نہیں ہے تو اس فلم کا مقصد کیا ہے؟ تو یو ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ کائنڈ آف میک پیپل اویئر دیٹ یو میڈ سم تھنگ. I think for me, kyunki hamari bhi film is about someone who is in a minority community, so I asked her ke how do you deal with the fact ke a lot of Pakistan gives you flack for the fact that you portray it in a negative light, or unhone ye kaha tha ki you really have to believe in the story you're telling, and this isn't supposed to be a PR campaign for the country. You're basically showcasing something that's happening
اور جو چیز you're putting a mirror to society and showing the truth. Okay. So that's something I learned. نوئی سے پوچھیں کہ وہ کیا What was your reaction when what is your impression of Sharmeen? Your first impression of Sharmeen when you met her? I met Sharmeen over line, so it's the computer is never quite as wonderful as a real kind of interaction. But I mean, for me, it's energy and a vision, really, which it's so important. And I think I've been very lucky in my life because I've traveled a lot and I've met a lot of women like Sharmeen. Okay. And in a way, we want to multiply them and gather them in order to really make sure that the world does shift to a better place. جیسے انہوں نے کہا کہ مطلب آپ اپنے لیے کام کریں, مطلب یہ نہیں کہ کون آپ کے کام کو پسند کر رہا ہے, کون آپ کے کام کو نہیں پسند کر رہا ہے. جب آپ کرو گے تو جو پسند کریں گے, جن کا انٹرسٹ ہے, وہ اوبیسلی آپ کو سپورٹ کرے گا, اور جو نہیں کریں گے وہ بھی نہیں. سو آپ نے زیادہ ان کو لے کے ایکسائٹیڈ بھی نہیں ہونا اور ہرٹ بھی نہیں ہونا. آپ نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کام کرنا ہے, اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ آپ کو دے گا. دیٹ لائن ٹچز مائی ہارٹ. اچھا چلیے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ لوگوں کا جو یہ پروگرام ہے, اس سے آگے جا کے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے فار پیپل لائک یو, جو باقی لوگ سن رہے ہیں, اور آپ کیوں بولیں گی باقی جو لڑکیاں سن کے اگلے سال اگر یہی گرانٹ دوبارہ ملی انشاءاللہ تو وہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں؟ اچھا, میرا جو ایکسپیرینس تھا, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم کوئی ایسا پروجیکٹ کری تھی جو سوللی میرا تھا, جس میں کمپلیٹ مجھے فریڈم دیا گیا تھا کہ جو میں اسٹوری بتانا چاہتی ہوں وہ میں بتا سکتی ہوں, اور اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے ایز اے فلم میکر کافی سارے لوگ کو کریٹیو فریڈم چاہیے ہوتا ہے, جو کہ نارملی اتنا نہیں ملتا ہے. تو اگر وہ چاہیے اور مینٹورشپ چاہیے اور فنڈنگ چاہیے تو پلیز اپلائی ٹو دس پروگرام بیکاز اٹس امیزنگ. دا ایکسپیرینس ہیز بین امیزنگ. آپ لوگوں کی فلمس بن گئی ہیں, سب کی ریڈی ہیں, کب ریلیز ہو رہی ہیں؟ کل اسکریننگ ہے. کہاں؟ اچھا, اسلام آباد میں. اوکے, آر یو گائز ایکسائٹیڈ؟ ڈر کس کو لگ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے, مجھے بھی لگ رہا ہے. اوکے, سوری نہیں لگ رہا. آپ لوگ کے ٹاپکس بڑے کنٹروورشل ہیں, کہ خود آپ لوگوں نے چوز کیے ہیں, اور کیوں اتنے اس طرح کے چوز کیے ہیں؟ وائی ناٹ پلے اٹ سیف؟ ہمیں اپنی زندگی مشکل بنانے کا بہت شوق ہے. آئی لائک یو آلریڈی, بٹ ادر دین دیٹ کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ مجھے آئی ڈونٹ نو ویسے, بٹ آئی پرسنلی فیل ہے کہ لڑکیاں یا عورتیں کچھ بھی کرتی ہیں وہ کنٹروورشل ہو ہی جاتا ہے ریگارڈلیس آف وٹ یو پک. بٹ ادھر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ادھر تو واقعی جو سبجیکٹس ہیں تھوڑے سے سینسٹیو ہیں. آئی مین دے آر سبجیکٹس وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ, لیکن تھوڑا سا پاکستان میں شاید ان کو تک کھلا بات نہیں چلتی. Isn't that the purpose of a documentary کہ آپ وہ پہلو اپنی سوسائٹی کے سامنے لا کے رکھیں جن کے اوپر بات نہیں ہو رہی, یا جن کو انڈر دا کارپیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ دس از ٹو کنٹروورشل, وی ڈونٹ وانٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, یا اسٹگما اٹیچ کیا جاتا ہے. تو ہماری ڈاکیومنٹری میں ہم یہی دکھا رہے ہیں کہ عورت مارچ بہت کنٹروورشل ایک چیز ہے نا, اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ کوئی نئی چیز ہے جو ابھی ایک دم سے 2018 میں آ گئی ہے, اور اس سے پہلے تو کبھی فیمنسٹ موومنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو آپ اب اف یو واچ آور ڈاکیومنٹری یو ول know that the feminist movement has always existed in the country and has always been controversial. So if people see that, they will realize that it's not a new thing. So it's about time that they stop criticizing women for just standing up for their rights. کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے مزے کا, فنی, آپ لوگوں کی سارے ٹریننگ میں جو شیئر کر سکتا ہے کوئی؟ بالی ووڈ ڈانسر, وی ڈو بالی ووڈ ڈانس, نو ہی لیو دیم. ہم لوگ نہیں, بٹ کہہ سکتے ہیں سیریس ٹائپ بھی, کہ جو ہمارا کیریکٹر تھا وی آر ریکارڈنگ, وہ کیونکہ وہ سنگنگ بھی کرتا ہے, ہم اس کا وہی والا سلاٹ ریکارڈ کر رہے تھے. وہ ٹیبل کے اوپر پیانو تھا اور وہ ادھر صوفے پہ بیٹھا تھا, میں لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہی تھی, اینڈ سیما وہاں پہ بھی اس کو اندازہ نہیں ہوا, ایک بندہ ساتھ تھا, اس کو اٹھانا تھا, تو ان کو کیا ہوا لیکن ان کو دھیان نہیں رہا. تو وہ میں اس کو انہوں نے کہا, جو اس کو ڈائریکٹ کر رہا تھا کہ آپ آئے نہ اٹھے یہاں, وہ ایسے اٹھا ہے اور ٹیبل میں اس کو لگی ہے, اور یہاں سے اس کو بلیڈنگ ہونے اسٹارٹ. اینڈ آئی واز سیئنگ سوری رفیع, سوری یہ سب ہماری وجہ سے. کہتا ہے نہیں یہ تو ہمارے ساتھ نارمل, یہ تو ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے, ہم تو عادی ہے اس بات. تو وہ ایک بات تھی کہ وہ بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھی کہ یار واٹس گوئنگ, کہ مطلب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا اٹس ویری نارمل ود اس. کسی اور کا کچھ اور؟ اچھا, ہماری فنی اسٹوری یہ ہے کہ ہم
पूरा ये एडिटिंग वीक था हमारा, तो हम सब एडिट कर कर के बस पागल हो जाते थे ना, बेहोश हो रहे होते थे कि बस घर जाना है, कंप्यूटर स्क्रीन कब ये सामने से हटेगी. तो नोई हैड दैट आइडिया कि हर घंटे बाद हम डांस करेंगे और हम फिर कोई बोले चूड़ियाँ लगा रहा है, कोई पसूड़ी लगा रहा है, और फिर हम हर घंटे बाद थोड़ा सा नोई के साथ डांस करते थे. Yes, she loves Just Bollywood. learn some Bollywood moves. ये हमारी entertainment थी. What's your favorite Bollywood song? Oh, Give it a mic. I don't know. I'm completely relying on them to introduce me to Bollywood music. Okay. But it's been fun so far. And अच्छी दोस्तियाँ हो गई, खूब गपशप लगती थी, खूब मज़ा आता था. क्योंकि कराची आए हैं लोग, इनको कहीं लेके गए आप लोग घुमाने वाले? हम यार ये कराची वाले क्या किया आप लोगों ने? मेहमान नवाजी हमने पता है इनको अच्छी बिरयानी भी नहीं खिलाई. आई फील, मुझे पता था मैं लेकर आती. हमने अभी दोपहर में लंच पे ऑर्डर की थी बिरयानी. हमने चाट गोलगप्पे खिलाए, हमने इनको बन कबाब खिलाया, लेकिन हम इनको समंदर नहीं लेके जा सके क्योंकि हमारा एडिटिंग भी बहुत टाइट था. That's not fair. But हम हेरिटेज वॉक पे गए थे. हम हेरिटेज वॉक पे गए थे. चलें, we wish you all the best, guys. It was lovely meeting you all, and we wish you all the best, and we're looking forward कि आप लोगों की documentaries आएँ. Subjects और topics बहुत ही interesting लग रहे हैं कि आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है. होपफुली आप में से कुछ को या इंशाल्लाह सबको हम देखेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करते हुए. Thank you.